أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا. جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الطور کی آیتیں ہیں، اور سورۃ الطور کی یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ سورۃ الطور کے اندر 2 رکوع ہیں، یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کی قسمیں کھا کر فرمایا کہ رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اور آگے چل کر پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے نافرمانوں کا تذکرہ بیان فرمایا، اور فرمایا کہ نافرمان لوگ نافرمانی کی بنیاد پر جو ہے جہنم کے اندر داخل ہوں گے. اور آگے چل کر متقین کا تذکرہ بیان فرمایا کہ متقین لوگ، نیک لوگ جو ہے تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر جنت کے اندر داخل ہوں گے. اور جنت کی نعمتوں کے نقشے کھینچے گئے تھے، مختلف قسموں کے تذکرے آئے تھے. دوسرے رکوع کے اندر ان آیتوں کے اندر، اس آیت کی ابتدا کے اندر خصوصی خطاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اس کے بعد اہل مکہ سے سوال و جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل مکہ سے سوال و جواب ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں. آپ ان چیزوں کی نصیحت کرتے رہیں جو گزری ہیں، کیا کہ لوگوں کو جہنم سے بچائیں، لوگوں کے سامنے جہنم کا تذکرہ کریں، تاکہ جو ہے وہ جہنم سے بچنے کی کیا کرے، کوشش کرے. ان کے سامنے جنت کا تذکرہ کریں تاکہ جو ہے جنت کے حصول کی کیا کرنے لگے، وہ کوشش کرنے لگے. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوب نصیحت کرتے رہیے. کبھی کبھی یہ ہے کہ یہ کافر لوگ آپ کو شاعر کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، طرح طرح کے آپ پر جملے کستے ہیں. آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے. آپ کیا کیجیے، نصیحت کرتے رہیے. فرمایا کہ آپ نصیحت کرتے رہیں. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو کافر لوگ کبھی کاہن کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، شاعر کہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفائی بیان کر دی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا کہ پیغمبر، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں. آپ کے رب نے آپ کی صفائی دے دی، اس لیے آپ ان کی باتوں میں نہ پڑیں. آپ لوگوں کو کیا کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، یا یہ کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، اس کے ذریعے حادثہ موت کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے ذریعے کیا ہے، حادثہ موت کا انتظار کر رہے ہیں. کافی لوگ جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ شاعر ہیں. ایک مرتبہ کفار مکہ نے دار الندوہ کے اندر میٹنگ کی
اور میٹنگ کر کے آپس میں تذکرے کیے اور آپس میں یہ کہنے لگے کہ محمد جو کلام پیش کرتا ہے وہ تو شعر ہے، شعر و شاعری ہے، اور اس سے پہلے بھی بڑے بڑے شاعر تھے چلے گئے، محمد بھی ایک دن چلے جائیں گے، ان کی بھی شاعری ختم ہو جائے گی، ان کا بھی سلسلہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ یا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، نتربص بہ ریب المنون، اس کے ذریعے وہ حادثہ موت کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ شاعر بھی کسی دن جو ہے، محمد جو شاعر ہے یہ بھی کسی دن چلا جائے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا، جیسا کہ اور شاعر چلے گئے ہیں تو ہمارا ڈنکا بجے گا۔ کفار مکہ کیا کہنے لگے، ہمارا ڈنکا بجے گا اور ہماری یہاں پر جو ہے لوگ بات سنتے رہیں گے، یہ جو ہے ایک دن چلے جائیں گے، خود اس کا باپ جو ہے جوانی کے اندر چلا گیا، یہ بھی چلے جائیں گے۔ تو آگے خطاب کیا گیا، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو حادثہ موت کا، فإني معكم من المتربصين، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوں، انتظار کر رہا ہوں۔ کس چیز کا انتظار؟ کہ جو ہے کافروں کا عقیدہ یہ تھا، کفار مکہ کا، کہ جو ہے ہم جو ہے حق پر ہیں، ہماری جو عبادتیں ہیں، ہمارا جو کفر و شرک ہے یہ حق ہے، حالانکہ جو ہے یہ اللہ کے رسول کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ انتظار کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی جو ہے تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں۔ اس انتظار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مر جاؤ گے میں نہیں مروں گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انتظار کرو، وقت بتا دے گا کہ تم فلاح پاؤ گے یا ہم فلاح پائیں گے، تم کامیاب ہوگے یا ہم کامیاب ہوں گے، تمہارا طریقہ جو ہے حق ہوگا یا ہمارا طریقہ حق ہوگا، انتظار کرو، یا تم جو ہے نجات پاؤ گے یا ہم نجات پائیں گے، یقیناً تم جو ہے تمہارا راستہ غلط ہے، تم جو ہے ہلاک ہوگے، برباد ہوگے، تباہ ہوگے، تمہارا خسران ہوگا۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو ہے وہ انتظار کرے، آپ بھی ان کے ساتھ کیا کریں، انتظار کریں۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، اللہ کے رسول کے واسطے سے جو ہے کفار مکہ سے خطاب ہو رہا ہے کہ یا یہ ان چیزوں کا حکم ان کی عقلیں دیتی ہیں یا یہ خود سرکش ہیں، یہ ساری چیزیں جو یہ کر رہے ہیں یہ اپنے عقل کے مطابق کر رہے ہیں یا یہ کہ یہ سرکش ہیں۔ کفار مکہ اپنے عقل کے اوپر جو ہے بڑا ان کو ناز تھا کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بڑے دانش مند ہیں، اور لوگوں کے اندر بھی تذکرہ ہوتا تھا کہ رؤسائے مکہ کیا ہے، بڑے دانش مند ہیں، عقل مند ہیں۔ تو عقل مندوں کی یہ پہچان نہیں ہے کہ جو ہے وہ جو ہے جو ساحر نہ ہو، جو شاعر نہ ہو، جو کاہن نہ ہو، اس کے اوپر جو ہے الزام لگایا جائے۔ یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی کو شاعر کہہ دیں اور جو ہے حادثہ موت کا انتظار کریں، یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ تو خطاب ہو رہا ہے، ان کی عقلیں یہ باتوں کا حکم دے رہی ہیں، ام ہم قوم طاغون، یا یہ لوگ شریر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود کیا ہیں، شریر ہیں۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، یہ کافر کہتے ہیں کہ اس کو گڑھ لیا ہے انہوں نے، بل لا یؤمنون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ کیا گڑھ لیا ہے؟ کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے، اس قرآن کو بنا لیا ہے، اور کسی سے سیکھ کر بنا کر جو ہے ہمارے سامنے کیا کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے قرآن کو گڑھا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جو ہے اپنی طرف سے بنایا نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان فرمایا اور قرآن مجید کے چیلنج کو بیان کیا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے کفار مکہ اگر تم کو اس بات میں شک ہو کہ جو ہے جو قرآن ہم اپنے بندے محمد پر اتارے ہیں، اگر تم کو اس کے اندر شک ہو رہا ہے تو تم اسی کے مثل ایک صورت کو لے کر آ جاؤ، اور جو ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو ہے تم جو ہے مددگار کے طور پر جو ہے اللہ کے علاوہ جو ہے لوگوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تو ایسا لے آؤ قرآن، تم ایسا نہیں کر سکتے، ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، اس آگ سے ڈرو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ آگ جو ہے نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
اور قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر بھی کہا گیا کہ اگر تم کو اس قرآن کے بارے میں شک ہو رہا ہے تو اس کی طرح تم قرآن لے کر آ جاؤ، یا پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 آیتیں لے کر آ جاؤ، یا اسی طریقے سے ایک سورت پیش کر دو، یا اسی طریقے سے جو ہے مدد کے طور پر اللہ کے علاوہ پوری دنیا کے اندر زمین و آسمان کے اندر جس کو لینا ہے مدد کے طور پر پکارنا ہے پکار لو اللہ کے علاوہ۔ قل ان اجتمعت الانس والجن، کہ جو ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ انسان اور جنات کو جمع کر لیں، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، جنات اور انسان ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں کہ اس قرآن کو پیش کر دیں جیسا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہے، تو پھر بھی وہ نہیں لا سکتے، ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں گے پھر بھی نہیں لا سکتے۔ قرآن مجید کے اندر چیلنج کیا گیا۔ یہ کافر لوگ کہتے تھے کہ محمد نے قرآن کو گڑھ لیا ہے، حالانکہ محمد نے قرآن کو گڑھا نہیں ہے، اگر گڑھ لیا ہے تو ان کو کہا جا رہا ہے تم تو فصیح اللسان ہو، تم تو اہل عرب ہو، تمہاری عرب دانی کے اندر تم کو جو ہے فخر ہے، تو عربی کے اندر قرآن ہے، تم بھی جو ہے بنا لو اس جیسا کچھ بھی جملہ بنا لو۔ نہیں بنا سکے، اور کفار مکہ بنانے سے عاجز ہو گئے، یہاں تک کہ قرآن کا یہ چیلنج ہے کہ قیامت تک کوئی انسان اس قرآن کے جیسا کوئی جملہ بھی بنا نہیں سکتا کہ جو قرآن کے فصاحت کا جو ہے مقابلہ کر سکے، قرآن کی بلاغت کا کیا کر سکے، وہ مقابلہ کر سکے، کسی نے ایسا کلام پیش نہیں کیا۔ تو جو بتایا گیا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ نے گڑھ لیا ہے، حالانکہ آپ نے گڑھا نہیں ہے، بل لا یؤمنون، بلکہ وہ مانتے نہیں ہیں اس بات کو، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے کہ جو ہے یہ قرآن جو ہے سچا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے، مانتے نہیں۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، ان کو چاہیے کہ اس جیسا کلام لے آئیں، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد نے گڑھ لیا ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ان کو چاہیے کہ اس جیسا کلام لے آئیں، إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ اپنے قول کے اندر سچے ہیں، جو کہ الزام لگا رہے ہیں کہ محمد نے قرآن کو گڑھ لیا ہے، تو یہ لے کر آ جائیں دوسرا قرآن، یہ اس جیسی کوئی صورت لے کر آ جائیں، کلام لے کر آ جائیں، یہ نہیں لا سکتے، بالکل یہ عاجز ہو جائیں گے، یہ لے آئیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا یہ کافر کسی خالق کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں یا یہ خود خالق بنے ہوئے ہیں۔ یہ اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر کریں کہ یا کسی کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں یا یہ خود خالق بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو اس کو پوچھا جائے تو یہ تو انکار بھی نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہے پیدا کرنے والوں نے مجھے کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے، وہ خود خالق بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ اپنے آپ کو جو پیدا ہوئے ہیں یا کسی کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں یا یہ خود خالق بنے ہوئے ہیں یا اپنے آپ یہ پیدا ہو گئے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، یا یہ کہ یہ کافر آسمان اور زمین کو پیدا کیے ہیں، بالکل نہیں، بل لا یوقنون، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ اور آگے بیان فرمایا گیا ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کافروں کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغے ہیں؟ تمہارے رب کے خزانے ہیں ان کافروں کے پاس یا یہ کافر کہیں کے داروغے ہیں، کہیں کے کیا ہیں، ذمہ دار ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر نبی بنانا ہوتا تو جو ہے مکہ کے سرداروں میں سے کسی کو نبی بنایا جاتا، یا طائف کے سرداروں میں سے کسی کو نبی بنایا جاتا، یا یہ کس کو نبی بنا دیا گیا جو یتیم ہے، جس کا باپ بھی زندہ نہیں تھا اور جو ہے کمزور ہے، مال بھی ان کے پاس اتنا نہیں ہے، یہ کمزور قسم کے لوگوں کو جو ہے نبی بنا دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے جو دوسرے مقام پر بیان فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ وہ رسالت کس کو دیں، وہ نبی کس کو بنائیں، اللہ ہی اس بات کو زیادہ جانتا ہے۔ وہ جو اس طریقے کے چرچے کر رہے ہیں کہ نبی ان کو نہیں بننا چاہیے، نبی تو ہم میں سے ہونا چاہیے، ہمارا کوئی سردار نبی بننا چاہیے، تو اسی کو اللہ کہہ رہا ہے کیا ان کے پاس رب کے خزانے ہیں یا یہ داروغہ بنے ہوئے ہیں یا یہ اتنی بڑی پہنچ کے ہیں کہ اگر کسی کو نبی بنانا ہو اس کی سائن کے بغیر وہ نبی نہیں بن سکتا، اس کی سگنیچر کے بغیر وہ نبی نہیں بن سکتا، یا یہ اتنے پاور میں ہیں یا خزانے کے یہ مالک ہیں یا رب کا خزانہ ان کو مل گیا۔ فرمایا گیا ام عندهم خزائن ربک، یا ان کے پاس رب کے خزانے ہیں یا یہ داروغے بنے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، حالانکہ اللہ جس کو نبی بنائے گا وہی نبی بنیں گے۔ اور آگے بیان فرمایا گیا ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین،
یا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے جو جس کے ذریعے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں؟ یستمعون فی، آسمان کی باتیں سنتے ہیں، فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں۔ فلیات مستمعہم، بالفرض اگر یہ کافر یہ کہیں کہ ہاں ہمارے پاس سیڑھی ہے، ہم آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، فلیات مستمعہم، تو لے آئے جنہوں نے جو سننے والے ہیں وہ لے آئے بسلطان مبین، واضح دلیل لے کر آ جائے، روشن دلیل لے کر آ جائے کہ واقعی ہم ہمارے پاس سیڑھی ہے، ہم آسمان پر چڑھ کر رب کی باتیں سن لیے ہیں، اور فرشتوں کی باتوں کو ہم نے سن لیا ہے کہ ہمیں رسول کو نبی ماننا نہیں ہے، محمد کو نبی ماننا نہیں ہے، ہمیں ایمان قبول کرنا نہیں ہے، ہم آسمان پر چڑھ کے ان باتوں کو سن لیے ہیں، ان باتوں کو مان لیے ہیں۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جو آسمان سے یہ باتیں سن لیے ہیں کہ ہمیں رسول کی رسالت کو ماننا نہیں ہے؟ فلیات مستمعہم، اگر یہ سن لیے ہیں تو ان کو چاہیے کہ واضح دلیل لے کر آئے۔ یہ کافر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم سن لیے ہیں، لیکن پروف لے کر آئے کہ تم تمہارے پاس کیا پروف ہے کہ تم سن کر آئے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ بس خلاصہ کلام کی یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کفار مکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب ہوئے ہیں، ان سے گفتگو کیے ہیں اور ان کے بارے میں بیان کیے ہیں کہ وہ اس طریقے کی جملہ کشی کر رہے ہیں اور یہ اس طریقے سے رسول کی رسالت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، یہ خود ہٹ دھرمی کے طور پر نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ ہٹ دھرمی کے طور پر، سرکشی کے طور پر اس حقانیت کو کفار نہیں قبول کیے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کئی کفار کو اس بات کا یقین تھا کہ جو کلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اس کے اندر حقانیت ہے، اس کے اندر صداقت ہے۔ بہت سارے کفار کو دل کے اندر اس کا یقین تھا، سمجھتے تھے، لیکن ایمان قبول نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے صحیح طور پر، لیکن ان کا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ محمد جو کلام اپنے رب کی طرف سے ہمارے سامنے ظاہر کر رہے ہیں یہ بالکل سچا کلام ہے۔ تو بہرحال ہٹ دھرمی کے طور پر، سرکشی کے طور پر یہ کفار مکہ دور ہٹے رہے اور اکثر لوگ نافرمانیوں کے اندر رہے، اور اسی کا تذکرہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور آگے کچھ الزامات ہیں جو اللہ کی ذات کے تعلق سے کفار مکہ نے کیے، اس کا انشاءاللہ آئندہ تذکرہ آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن کی حقانیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول کی رسالت کو دل سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے متعلق ہر قسم کے شک و شبہ سے اپنے آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی چھوٹی موٹی نافرمانی ہی کیوں نہ ہو ان نافرمانیوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔